بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتقوى اللہ فإنه رأس الأمر كله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، جس علم کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہیں، جس علم کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہیں، اس علم میں کمال اور اس علم میں نور اور اس علم کے ساتھ عمل اور اس علم کے ساتھ قبولیت صرف اور صرف اس کو حاصل ہوگی کہ جس کے پاس تقویٰ کی دولت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں رسوخ ہو اور آپ کے علم میں نور ہو اور آپ کے علم میں کمال ہو اور آپ کا علم اللہ کے ہاں مقبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ تقویٰ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تقویٰ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تقویٰ مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ کا اہم اور پہلا جز ہے۔ اگر گناہ ہوں گے تو علم نہیں ہوگا، گناہ ہوں گے تو علم عمل نہیں لائے گا، گناہ ہوں گے تو علم میں نور نہیں ہوگا، وہ علم نہیں ہوگا، وہ معلومات ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھیں جیسے کوئی سمندر یا دریا میں سفر کر رہا ہو اور کشتی میں بیٹھے، تو کیا اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس کشتی کے اندر ڈرل مشین کے ذریعے سے سوراخ کرنا شروع کر دے؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اگر کشتی میں سفر کر رہا ہے اور ڈرل مشین بھی ساتھ لیے اس میں سوراخ کر رہا ہے، تو یہ کیسے پار پہنچے گا؟ یہ تو ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اس کی کشتی کبھی کنارے نہیں لگے گی، یہ ڈوب جائے گا۔ وہ طالب علم جو طالب علمی کے زمانے میں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کشتی کے سوار کی طرح سے ہیں جو کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں۔ جب خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑا
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ڈوب جائیں؟ تو گناہوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کشتی میں سوراخ۔ گناہ کرنے والا طالب علم بہت پریشان ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والے طالب علم کا مستقبل بڑا تاریک ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والے طالب علم کا مستقبل بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا طالب علم فراغت کے بعد بہت ذلیل ہوتا ہے، بہت خوار ہوتا ہے، بڑے دھکے کھاتا ہے جو طالب علمی کے زمانے میں گناہ کرتا ہو۔ اور طالب علمی کا زمانہ عموماً چونکہ جوانی کا زمانہ ہے اور جوانی میں گناہوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس کو قرآن میں لطف آتا ہے یا اس کو گناہوں میں لطف آتا ہے۔ اللہ چیک کرتا ہے۔ گناہوں میں بھی ایک لطف ہے نا، مزہ ہے، اور قرآن میں بھی ایک لطف ہے، نماز میں بھی ایک لطف ہے، ذکر میں بھی ایک لطف ہے، علم کے تکرار میں بھی ایک لطف ہے، علم کے مطالعے میں بھی ایک لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس طالب علم کو لطف کہاں ملتا ہے۔ جہاں لطف ملتا ہے اللہ اس کو وہیں دھکیل دیتے ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے طلباء دیکھے گئے جو بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، بڑے ذی استعداد تھے اور پوزیشن ہولڈر تھے، لیکن گناہوں کے عادی تھے۔ فراغت کے بعد ایسے ان کو دھکے لگے، ایسے وہ خوار ہوئے کہ بیچاروں کو کبھی بھی مدرسے میں کوئی ایک سبق پڑھانے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ وہ روٹی کے لیے دھکے کھاتے 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 معذور ہو گئے، لیکن دین کی توفیق نہیں مل سکی۔ اس لیے آپ نوجوانوں کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت قربانی ہے۔ اس عمر میں دل کرتا ہے کہ آدمی گھومے پھرے، مزے کرے، دل کرتا ہے، لیکن آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ ساری دنیا ماڈرن بننے جا رہی ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے۔ لہٰذا آپ نے سروں پہ پگڑی پہن لی، ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، شلوار اونچی کر لی۔ اگرچہ جدید دنیا کو آپ کا یہ حلیہ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ نے اس کو اپنایا ہوا ہے، یہ قربانی ہے۔ اور ماں کی جدائی، باپ کی جدائی، بہنوں کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ایک طالب علم کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، اس سے پوچھا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، کسی استاد نے مارا ہے؟ تو آنسو پہنچتے ہوئے کہنے لگا نہیں، چوٹ لگی ہے نہیں، بیمار ہو نہیں، کیا بات ہے؟ کہ امی یاد آ رہی ہے۔ قربانی ہے نا، یہ قربانی ہے نا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ طلباء کو ان کی امیاں کم یاد آتی ہیں، ان کی امیوں کو یہ زیادہ یاد آتے ہیں۔ جب آپ گھروں سے واپس آتے ہیں نا، ابھی چھٹیاں گزار کے آئے ہوں گے نا، آپ ہیں ابھی چھٹیاں گزار کے آئے نا، جب آپ چھٹیاں گزار کے واپس آتے ہیں تو جس بستر پہ آپ سوئے تھے اس بستر کو آپ کی امی دیکھ کے روتی ہوتی، جو کپڑے آپ چھوڑ کے آتے ہیں ان کپڑوں کو دیکھ کے وہ روتی ہے۔ مائیں تو سب کی مائیں ہوتی ہیں۔ میں جا رہا تھا جماعت میں 7 مہینے کے لیے، تو اللہ 7 مہینے والے پہلے 40 دن پاکستان میں لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر باہر ملک جاتے ہیں۔ تو ہم بہت دور جا رہے تھے، دنیا کے آخری کنارے پر،
تم نے کہا تھوڑا سامان ہو، زیادہ سامان نہ ہو تاکہ اٹھانے میں مشکل نہ ہو۔ تو جو کپڑے ہمارے میلے ہو گئے تھے وہ میں نے اسٹیشن پہ بلا کے کسی کو دے دیے، میں نے کہا یہ گھر پہنچا دو، اور تاکہ ہمارا سامان کم ہو جائے۔ جب میں 7 مہینے پورے کر کے واپس آیا تو میری امی نے مجھے کہا بیٹا میں نے تیرے کپڑے ابھی تک دھوئے نہیں ہیں، میں نے تیرے کپڑے ابھی تک دھوئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کپڑوں میں تیری خوشبو تھی، تو نہیں تھا لیکن میں ان کپڑوں کو سونگتی تھی، میرے بچے کے کپڑے ہیں۔ تو یہ میری ماں نہیں، آپ سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں، مائیں سب کی ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ جب آپ باپ بنیں گے نا، جب آپ خود باپ بنیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے جگر گوشے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اتنی بڑی قربانی آپ نے کی ہے، آپ کی ماں نے کی ہے، آپ کے باپ نے کی ہے، آپ کی بہنوں نے، آپ کے بھائیوں نے کی ہے، اتنی بڑی قربانی کی ہے، تو کتنا کم قسمت ہوگا وہ جو ماں کے آنسو بھی بہائے، باپ کے آنسو بھی بہائے، اور ان سے قربانیاں بھی کروائے، خود بھی قربانی کرے، اور فارغ ہونے کے بعد حاصل کچھ بھی نہ ہو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہو گئی اس طالب علم کی جو طالب علمی کے زمانے میں گناہ کرتا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہو گئی کہ آئے تھے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ بھی نہیں ملا، دنیا بھی نہیں ملی، اس لیے کہ 8 سال تو مدرسے میں پڑے رہے، باہر ہوتے تو کاروبار کرتے، کوئی جاب کرتے، کچھ کماتے، کوئی شادی ہو جاتی، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے اللہ کے واسطے گناہوں سے بچیں۔ یہ 2023 چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے، اور آج کے دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو گناہ سے بچنا جتنا مشکل ہوگا اتنا زیادہ گناہ کو چھوڑنے میں اللہ کا قرب زیادہ ملے گا۔ جتنا مشکل ہوگا اتنا اجر زیادہ، جتنا مشکل ہوگا اتنا اللہ کا قرب زیادہ۔ آج گناہوں سے بچنا مشکل ہے، انٹرنیٹ نے گناہوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کچھ نہ پوچھو۔ انٹرنیٹ نے گناہ کو سستا بھی کر دیا ہے، آسان بھی کر دیا ہے، اور اس انٹرنیٹ کی خباثت نے اور انٹرنیٹ کی نحوست نے صرف یونیورسٹیوں کو متاثر نہیں کیا ہے، صرف بازاروں کو متاثر نہیں کیا ہے، یہ ہماری مقدس 4 دیواریاں جہاں سارا دن قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، ان مقدس اور پر نور 4 دیواریوں کو بھی اس انٹرنیٹ کی نحوست نے متاثر کر دیا ہے۔ جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی تنہائیاں ناپاک ہو گئی ہیں، ان کی تنہائیاں، ان کی خلوتیں ناپاک ہو گئی ہیں۔ جوان اپنی تنہائی میں اپنے پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کشتی پار لگے تو سوراخ نہ کرو، گناہ نہ کرو، احتیاط سے چلو، دھیان سے چلو، تقوی سے چلو، اللہ کے خوف سے چلو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تقوی آپ نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے اندر پیدا کر لیا نا تو پھر روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا، متقین کو اللہ پالتا ہے۔ متقین کو اللہ کیا کرتا ہے؟ سب بتائیں۔ متقین کو اللہ پالتا ہے، بادشاہوں کی طرح سے پالتا ہے، عزت سے پالتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکالتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ رزق میں بیوی بھی ہے، رزق میں مکان بھی ہے، رزق میں روٹی بھی ہے، رزق میں کپڑے بھی ہیں، رزق میں سواری بھی ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں دوں گا، گناہوں سے بچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو راستہ تنگ ہو، پتلا ہو، اور اس کے ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ایسے پتلے راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ بڑی احتیاط سے، ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں، ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں، کہیں میرا دامن کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں چلو اس طرح سے کہ ادھر سے بھی بچو کہیں گناہ نہ ہو جائے، ادھر سے بھی بچو کہیں گناہ نہ ہو جائے، اسی طرح گناہوں سے بچتے بچتے اور اپنے نفس پہ چھریاں پھیرتے پھیرتے چلے جاؤ تو اللہ کے ہاں پھر بڑے مزے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ سب متقیوں کے لیے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان المتقین فی جنات ونعیم ان المتقین فی جنات وعیون، یہ سب متقیوں کے لیے ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محشر میں جب لوگ پیش ہوں گے نا، جب قبروں سے اٹھیں گے تو کچھ لوگ پیدل جائیں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو دولہے کی طرح سواریوں پہ بٹھا کے لے جائیں گے۔ جن کو دولہے کی طرح سے سواریوں پہ بٹھا کے لے جائیں گے، یہ پتہ ہے کون ہوں گے؟ یہ متقی ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جیسے دلہن کو لے جاتے ہیں نا، دلہن کو پیدل لے جاتے ہیں، کس میں لے جاتے ہیں؟ اچھی کار میں لے جاتے ہیں نا، اس کار کو پھولوں سے سجاتے ہیں، پھر اس میں بٹھاتے ہیں، اس طرح دلہن کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس طرح متقیوں کو میدان محشر کی طرف لے جاؤں گا۔ اس لیے چند دن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے بس۔ نظر، زبان، کان، شرمگاہ، دل، سوچ، ان ساری چیزوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ سوچنا بھی نہیں ہے، سر جھکا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے گناہ کو، یہ بھی نہیں۔ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں کمال دیں گے، علم کا نور دیں گے۔ علم کا نور کیا ہے؟ علم کا نور یہ ہے کہ علم دل پر اثر کرے۔ علم کا نور یہ ہے کہ علم دل پر اثر کرے۔ اگر علم دل پر اثر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، معلومات ہے، علم نافع نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ونفس لا تشبع، اے اللہ میں پناہ ہوں ایسے علم سے جس کا کوئی نفع ہی نہ ہو، صرف معلومات ہو۔ کیا فائدہ ایسے علم کا؟ یہ تو پکڑوائے گا قیامت کے دن۔ گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک کام، یہ تقوی کا جزء اول اور جزو اہم، جس کو عمدہ کہتے ہیں عربی میں، عمدۃ التقوی، تقوی کا اہم جز گناہوں سے بچنا۔ اور دوسرا جز
اتباع سنت ہے۔ دوسرا جز کیا ہے؟ آپ بولیں نا، اتباع سنت۔ اتباع سنت کس چیز میں؟ ہر چیز میں، بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، اطوار میں، عادات میں، سونے میں، جاگنے میں، غمی میں، خوشی میں، رویے میں، سلوک میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں اتباع سنت۔ یہ جزو ثانی ہے تقویٰ کا۔ آج نبی کی سنت لاوارث ہو گئی ہے۔ آج نبی کی سنت کیا ہو گئی ہے؟ لاوارث ہو گئی ہے۔ آج جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ تو ویسے ہی نہیں اپناتے، جو اس سنت کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں اپناتے۔ طالب علموں کی شلواروں کے پانچے بھی ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ طالب علم بھی پگڑی پہنتے ہوئے آر محسوس کرے، اور طالب علم بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ کرے، اور طالب علم بھی تہجد میں نہ اٹھے، اور طالب علم بھی ساری رات سوتا رہے، طالب علم بھی مسواک کا اہتمام نہ کرے، اور طالب علم بھی کھانے پینے میں سنت کا لحاظ نہ کرے، بول چال میں سنت کا لحاظ نہ کرے، تو بتائیے دنیا میں کون چلے گا سنت پر؟ اس لیے آپ سارے طلباء اس طالب علمی کے دور میں اس کی مشق کریں کہ کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ کافی ساروں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ عام مدارس میں پگڑی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ لڑکے پگڑی نہیں پہنتے، ٹوپی پہنتے بھی ہیں تو وہ ایسے پہنتے ہیں کہ ٹوپی پیچھے ہوتی ہے، بال آگے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی ٹوپی پہننے کے انداز سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ٹوپی پہننے کو دل نہیں کر رہا، لیکن بیچارے نے مجبوری میں پہن لی ہے۔ دل نہیں کر رہا بیچارے کا، اس لیے پیچھے رکھ لیتے ہیں، یہاں بال نکلے ہوتے ہیں۔ اتباع سنت۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر سنت پہ چلنا اتنا مشکل ہو نا، جیسے سر کے بل چلنا مشکل ہے، تو بھی سنت پہ چل۔ سنت پہ تو ماں باپ بھی قربان ہو، میری ذات بھی قربان ہو، ماں باپ بھی قربان ہو، سنت اتنی اہم ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے نبی ان سے کہو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ محبوب۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد سنت کی نیت سے قیلولہ کرنا 1000 سال یا 1,00,000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ چونکہ وہ نفلی ہے، یہ سنت ہے۔ دوپہر کے وقت میں قیلولے کی نیت سے کھانے کے بعد سنت سمجھ کے لیٹنا، یہ 1000,00,000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سنت اتنی اہم ہے، اس لیے آپ سارے نوجوان
سنت کا اہتمام کریں، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے مدرسے کے طلباء کو سنت کی ترغیب دی۔ طلباء نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو مدرسوں میں عام معمول ہوتا ہے کہ طلباء رات کو دودھ خریدتے ہیں، پیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں مدارس میں رات کو طلباء دودھ پیتے ہیں، ایک پاؤ دودھ لے لیتے ہیں دودھ والے سے، پھر رات کو پیتے ہیں۔ تو ایک طالب علم آیا، کہنے لگا جی وہ آپ نے آج سنت کی ترغیب دی تھی، تو میں جب دودھ پینے لگا مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور دودھ میٹھا پیتے تھے پھیکا پیتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں میٹھا پیتے تھے پھیکا پیتے تھے؟ اچھا سوال ہے نا؟ ایسے سوال پیدا کرو اور اپنے بڑوں سے پوچھو اور اس کے مطابق چلو، اور یہ نیت کرو کوئی کام کوئی قدم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں اٹھانا۔ ایک اور طالب علم آیا، جی آپ نے آج سنت کی ترغیب دی تھی، میں نے دودھ پینا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور دودھ ابال کے پیتے تھے یا کچا پیتے تھے؟ ابال کے سمجھتے ہیں؟ آگ پہ ابالتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں تو دودھ ابال کے پیتے ہیں نا عام طور سے، کچا کم پیتے ہیں۔ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ جی وہ وضو میں جب آستینیں اوپر کرتے ہیں نا، وضو کے لیے آستین اوپر کرتے ہیں نا، تو پہلے کون سی آستین اوپر کرنا سنت ہے؟ اچھا سوال ہے نا؟ اللہ، تو آپ سنت پہ چلیں، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ان دو چیزوں کو آپ جمع کر لیں تو آپ تقوی کے حامل ہیں، تقوی سے متصف ہیں۔ اور گناہوں میں کچھ ظاہری گناہ ہیں، کچھ باطنی گناہ ہیں۔ ظاہری گناہ بد نظری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کی دل آزاری ہے۔ باطنی گناہ بھی ہیں۔ باطنی گناہ پتہ ہے کون سے ہیں؟ حسد کرنا، یہ باطنی گناہ ہے۔ یہ طالب علم میں بہت ہوتا ہے، طالب علم میں ہوتا ہے، اور عام طور پر ذہین طلباء میں ہوتا ہے۔ عام طور پر ان طلباء میں ہوتا ہے جو استادوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں، جن سے استاد زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں یا ان کی آواز اچھی ہوتی ہے، ان میں حسد کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ حسد سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ اتنا خطرناک ہے حسد۔ اسی طرح حسن پرستی، یہ بھی ایک گناہ ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ حسن پرستی، حسن پرستی کسے کہتے ہیں؟ حسن پرستی کہتے ہیں کہ ہر خوبصورت چہرے کے دیکھنے کو دل کرنا، ہر خوبصورت چہرے کے دیکھنے کو جہاں دل مائل ہو اس کو دیکھنا، یہ حسن پرستی ہے۔ اب چاہے وہ مرد کا چہرہ ہو، چاہے وہ عورت کا چہرہ ہو، کسی کا بھی ہو، یہ باطنی گناہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے، ورنہ علم کا نور نہیں ملے گا۔ اور ایک گناہ ہے بغض۔ بغض، کسی سے کبھی کوئی کمی ہو گئی تھی، کوئی ٹکر لگ گئی تھی، اس نے کوئی جملہ کہہ دیا تھا، یا اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، یا کوئی بھی، تو اب اس کے بارے میں دل میں حقارت رکھنا اور اس کے بارے میں دل میں برائی رکھنا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اور یہ بغض بہت بڑا گناہ ہے۔ جس دل میں بغض ہوگا وہ دل والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جنت میں وہ جائے گا جس کا دل صحیح سالم ہو، اس دل میں کوئی برائی نہ ہو۔ یہ باطنی گناہ ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور ایک گناہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔
کسی کی صحت اچھی ہے اس کو اپنی صحت پہ ناز ہوتا ہے، کسی کی پڑھائی اچھی ہے اس کو اپنی پڑھائی پہ ناز ہوتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے اس کو اپنی آواز پہ ناز ہوتا ہے۔ یہ کبر ہے، یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑنا اور اتباع سنت کو لازم پکڑنا، یہ تقوی ہے۔ اگر آپ علم کے ساتھ تقوی جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے، آپ کو قبول کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور تقوی جو ہے نا، تقوی یہ حاصل ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے، اللہ والوں کی جو صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی برکت سے، چونکہ ان میں تقوی ہوتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں بھی تقوی پیدا کر دیتے ہیں صحبت کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بکریاں چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے، گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے۔ تو جب بکری اور گھوڑے کا اثر ہوتا ہے تو اللہ والوں کا بھی تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ سارے دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اہل اللہ سے تعلق رکھیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو۔ آپ کے آس پاس بہت اللہ والے ہیں، جس اللہ والے پہ آپ کا دل مطمئن ہو اور جس سے آپ کو استفادے کا یقین ہو، ان سے تعلق رکھیں، ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں، ان کی رہنمائی میں چلیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہم تیرے گناہ گار خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، اندر میں بڑے کھوٹے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ظاہر تو نے اچھا بنایا، ہمارا باطن بہت گندا ہے۔ اے اللہ، ہم اندر سے تیری ذات سے ٹوٹے پڑے ہیں، دنیا سے جڑ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا دل دنیا کی محبت سے بھرا پڑا ہے۔ اے اللہ، ہمارا دل دنیا کی محبت سے گندا ہوا ہے۔ ہماری پگڑی، ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی نے ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ اے ستار، دنیا میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، ہمارے دل کا، اے اللہ، ہمارے دل کی اصلاح فرما، ہمارے نفس کا تزکیہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے منور فرما، دنیا کی محبت سے نجات عطا فرما، نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، شرمگاہوں کو محفوظ فرما، ہماری سوچوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، حرام بولنے سے بچا، حرام سننے سے بچا، حرام سوچنے سے بچا، حرام کھانے سے بچا، حرام پینے سے بچا، حرام گاؤں کی طرف جانے سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں حرام سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہم نے اپنا وجود گندا کر دیا۔ اے اللہ، گناہ کر کر کے
ہمارے بال سفید ہو گئے، ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ اے مالک الملک، اب ہم اپنی گندگیاں تیرے پاس لے کے آئے ہیں۔ تو بڑا کریم مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہماری ساری گندگیاں دھو دے۔ اے اللہ، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس کے کپڑوں میں پاخانہ نکل گیا ہے۔ اے اللہ، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، ہر کوئی اسے اپنے سے دور کرتا ہے، لیکن اے اللہ وہ بچہ جس کی شلوار میں پاخانہ ہے، اے اللہ وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے وہ نفرت نہیں کرے گی، وہ نہلائے گی، دھلائے گی اور کپڑے پہنائے گی، گود میں بٹھائے گی اور پیار کرے گی۔ اے اللہ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم اپنی ساری گندگیاں تیری رحمت کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہماری گندگیاں دھو کے ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں متقی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں توکل دے دے، دنیا سے بے رغبتی دے دے، حب مال سے نجات دے دے، حب جاہ سے نجات دے دے، حب باہ سے نجات دے دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ اے اللہ یہ مدرسے کے نوجوان طلباء بڑی قربانی کے ساتھ اس چار دیواری میں اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آ پڑے ہیں۔ اے اللہ ان کی ماؤں نے ان کو رخصت کرتے وقت آنسو بہائے، ان کے باپ نے ان کو اے اللہ آخری وقت میں گلے لگا کے آنسو بہائے۔ اے مالک الملک، ان میں سے کتنے غریب ہوں گے جن کے باپ بڑی مشکل سے ان کے خرچے اٹھا پاتے ہوں گے۔ اے اللہ یہ اتنی قربانی سے آئے ہیں لیکن شیطان اور نفس ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان سے گناہ کرواتا ہے، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے مالک الملک، ان کی ماؤں کے ان کی جدائی میں بہنے والے آنسوؤں کے طفیل ان سارے بچوں کو متقی بنا دے، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے۔ اے اللہ ان کے ماں باپ نے ان کو حضرت مدنی جیسا بننے کے لیے بھیجا ہے، حضرت تھانوی جیسا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اے اللہ حضرت مفتی شفیع صاحب جیسا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اے اللہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی جیسا، مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب جیسا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اے مالک الملک ان سارے طلباء کی صحیح تربیت فرما، حضرت محتمم صاحب کو اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، نائب محتمم صاحب، ناظم صاحب اور ان کے تمام اساتذہ سب کو اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ تمام معاونین کو اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو سرچشمہ ہدایت بنا۔ اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، شریروں کے شر سے بچا، فتینوں کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اے غریب کے لیے اپنے بچوں کو دال روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اے اللہ یہ مسکین علماء اتنے سارے بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اے مالک الملک اپنے غیبی خزانوں سے ان کو عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس مدرسے کے فیض کو تا قیام قیامت جاری اور ساری فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو صفات قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں اور بھی جتنے مدارس ہیں سب کو قبولیت عامہ تامہ عطا فرما۔ اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں خانقاہیں نہیں ہیں وہاں خانقاہیں قائم فرما، چپے چپے پہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ یہ خانقاہیں انٹرنیٹ میں مبتلا نوجوانوں، اے اللہ روحانی امراض میں مبتلا، اے اللہ ہماری امت کا علاج، اے اللہ یہ خانقاہیں ایسے مریضوں کی علاج گاہیں ہیں، چپے چپے پہ خانقاہیں قائم فرما۔ صاحب نسبت اہل اللہ تیار فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو مدرسہ بھی بنا، اے اللہ اس کو خانقاہ بھی بنا، اے اللہ اس کو بھی خانقاہ بنا دے، جیسے تو نے دارالعلوم دیوبند کو اے اللہ خانقاہ بھی بنایا اور دارالعلوم بھی بنایا۔ اے اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو اے اللہ مدرسے کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی بنا، تربیت گاہ بھی بنا۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ حافظ حمداللہ صاحب کو کامل صحت اور عافیت عطا فرما، کامل صحت اور عافیت عطا فرما، کامل صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اہل حق کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے بحران ختم فرما، اے اللہ اس کے قرضے اتار دے، اس کو IMF سے نجات دے دے، اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے، دیانتدار حکمران
دے دے۔ اے اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، افواج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، خصوصاً ہماری بہن عافیہ صدیقی کو آزادی عطا فرما، اور بھی جتنے ہمارے مظلوم مسلمان جیلوں میں ہیں اے اللہ ان سب کو عافیت سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ جو خیریں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔